سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے کئی رہنما اصول دیے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں. عقائد کے اعتبار سے دیکھ لیجئے, اعمال کے اعتبار سے دیکھ لیجئے, زندگی کے دیگر شعبوں میں, معاشی اور ہر موڑ پر کیا کیا چیزیں ہمارے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات کے تحت رب العالمین عطا فرمائی ہے. پہلا اصول جو قرآن نے دیا سورہ حجرات کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, احترام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ لوگوں نے قربانی کر لی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ اپنی قربانی دوبارہ کریں. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات کی سب سے پہلی آیت کیا فرمایا رب کریم نے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو, آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے, جانتا ہے. تو یہاں سے اصول دیا کہ جن لوگوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کی ہے ان کی قربانی کو دوبارہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ نبی کی عظمت شان سمجھ میں آئے اور اس کو آگے بڑھایا جائے. اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو اس طور پر بھی کلام نہ کرو. کیا ہوگا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ, تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ کس طور پر تمہاری محنت رائگاں آ گئی, تمہارے عمل برباد ہو گئے. اور عمل کا برباد ہونا یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کس طرح حبط ہو جائیں گے؟ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ثقل سماعت تھی, اونچا سنتے تھے. اور یہ اصول آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو شخص خود اونچا سنتا ہے اس کو لگتا ہے کہ سامنے والا بھی اونچا سنتا ہے, اس لیے وہ اپنی بات جو ہے وہ کچھ لاؤڈ کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. ثابت بن قیس بن شماس اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور گھر میں رہنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آبزرو کیا 2-4 دن ہوئے کہ ثابت نظر نہیں آ رہے, تو حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد دیکھو ثابت کیوں نہیں آ رہا. حضرت سعد تشریف لے گئے, بات چیت کی تو کہا کہ میں تو جہنمی ہو گیا, میری مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی. حضرت سعد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ثابت یہ کہتے ہیں. فرمایا ثابت سے کہو وہ تو جنتی ہے, ثابت جنتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی گویا کہ جو تشویش تھی اس کو دور بھی کیا اور پھر ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی. جن لوگوں نے, جن اصحاب نے حضور کی بارگاہ کے ادب کے تقاضے کو پورا کیا, سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت, عمر فاروق جیسی شخصیت, دیگر اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. جب اس آیت کا نزول ہوا تو اتنی ہلکی آواز میں بات کرتے تھے کہ بسا اوقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تم نے کیا کہا, تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی. اس طور پر اپنے آپ کو انہوں نے مدھم آواز میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کلام کرنا شروع کیا. قرآن نے ان لوگوں کی بھی مدح ثنائی فرمائی اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. فرمایا فقط یہی نہیں ہے, فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا ادب یہ اجر بھی دیتا ہے, اجر عظیم بھی دیتا ہے, مغفرت بھی دیتا ہے. تو دونوں طریقوں سے اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے حوالے سے جو انعام و اکرام والی بات تھی وہ بیان فرما دی کہ ان لوگوں کی مغفرت بھی ہے, ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے. تو پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب رب العالمین کتنا چاہتا ہے کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کریں. اسی طرح قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, باہر سے آوازیں دینا شروع کر دی. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو حجرے کے باہر سے, پردے کے باہر سے پکارتے ہیں, ان میں اکثر لوگ تو عقل ہی نہیں رکھتے. کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے سے, دروازے کے پیچھے سے, پردے کے پیچھے سے اس طور پر نہ پکارا جائے جس طرح ہم ایک دوسرے کو پکار لیا کرتے ہیں. اے رب کیا کرنا چاہیے, تیرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا ہے؟ جب کوئی سائل تیرے محبوب کی بارگاہ میں آئے تو کس طرح پکارے, کس طرح ان کی توجہ کو حاصل کرے. قرآن کہتا
कहता है, फरमाया वलो अन्नहुम सबरू, इनको चाहिए कि ये सब्र करें, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहाँ तक कि महबूब करीम खुद इनमें तशरीफ ले आए, लकाना खैरल लहुम, ये सब्र करना इनके लिए बेहतर है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह का अदब एहतराम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किया और फरमाया वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। जिन लोगों ने ये ताजीम के तकाजों को पूरा किया, रब की रहमत उन पर उतरी है और अल्लाह ताला ने उनको बख्शा भी है, उन पर रहम भी फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब। हज़रत साइब बिन यजीद कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में दो लोग आ गए, बुलंद आवाज से बात करने लगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको देखा, मुलाहिज़ा किया कि बुलंद आवाज से बात कर रहे हैं। फरमाया कि अगर ये मदीने वाले होते तो मैं इनको इस बात पर सजा देता कि इन्होंने मदीना मुनव्वरा में बुलंद आवाज से कलाम किया। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई मसला पेश आता, पूछनी होती कोई बात, तो बसा औकात साल गुजर जाता, हुजूर के इजलाल के बाइस मेरी हिम्मत ना होती कि मैं सवाल कर लूं। ये सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अदब को मलूज़े खातिर रखा है और इस तौर पर हुजूर की बारगाह का अदब किया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ते हैं, हुजूर की बारगाह का अदब ये था कि मदीने में साल रहे, क़ज़ाए हाजत के लिए हुदूद हरम से, हुदूद मदीना से बाहर जाते थे। उन लोगों को दर्स हासिल करना चाहिए जो मक्का और मदीना में जाते हैं, बार बार जाते हैं, अल्लाह ताला सबको ये हाज़िरी अता फरमाए। लेकिन जब रमजान में जाते हैं, ज़हन पहले से ही बना होता है कि हमने मक्का मुकर्रमा में 4 दिन गुजारने हैं, 3 दिन गुजारने हैं, बाकी सारे अय्याम मदीने में गुजारने हैं। यहाँ तक भी बेहतर है, ये भी अच्छी बात है कि महबूब करीम के कदमों में रहे और बरकतें हासिल करे। लेकिन खराबी यहाँ आती है कि ज़हन ये बनता है कि हमने फलां दस्तरखान पर बैठना है, फलां दस्तरखान पर अनवाउ अक़साम के खाने होते हैं, फलां दस्तरखान पर ये होता है, रात के 2 बजे जो है हमने फलां जगह पर सहरी करनी है। हमने कहा ऐसा महसूस होता है कि हमारी कौम रमजान में जाती है या तो सोने के लिए जाती है या फिर खाने पीने के लिए जाती है। हालांकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत मदीने में रहे, साल रहे, लेकिन क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले जाते थे, मदीने से दूर चले जाते थे। पता चला कि कम खाते थे। ज्यादा इंसान खाएगा पिएगा तो तबई तकाजे के एतबार से उसको जाना पड़ेगा। लिहाजा इंसान अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखे ताकि मदीना मुनव्वरा का जितना अदब होगा, इंसान जितना हल्का फुल्का होता है ना, उतना आफियत में रहता है। आप कम खाएंगे तो आपको इबादत का नूर मिलेगा, इबादत की लज्जत मिलेगी। ज्यादा खा पी लेंगे, बोझल हो जाता है इंसान। जब बोझल हो जाता है, ना तरावी में दिल लगता है, ना दिगर इबादत में दिल लगता है। तो इमाम मालिक अलैह रहमा हदीस का दर्स देते, पहले गुस्ल फरमाते, वरना वजू करते, नए कपड़े वरना धुले हुए कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, अदब के साथ बैठकर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का दर्स दिया करते थे। एक मरतबा आपको दौराने दर्स 16 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा, 16 मरतबा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बदस्तूर दर्स देते रहे। जब दर्स खत्म हो गया आपका तो लोगों ने कहा हुजूर दर्स मौकूफ कर देते, आपको 16 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा। फरमाया इन्नमा सबरतु इजलालन लिहदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के इजलाल के बाइस दर्स को मौकूफ नहीं किया। यानी वो तकलीफ जो बिच्छू के काटने से होती है वो बर्दाश्त की है, लेकिन हदीस का दर्स मौकूफ नहीं किया। मैं और आप भी हदीस से पढ़ते हैं, ये अदब इमाम मालिक से सीखना चाहिए। फिर आइए बुजुर्गान दीन की तरफ। इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ फरमाते हैं, जिस तरह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर में हुजूर का अदब लाजिम था, इसी तरह हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद भी ऐसा ही अदब लाजिम है। और फतावा हिंदिया को पढ़ लीजिए, अल इख्तियार शरा मुख्तार को पढ़ लीजिए। फरमाया कि जो लोग मदीने मुनव्वरा आते हैं और सवारियों से उतर जाते हैं, मदीने में पैदल पैदल जाते हैं, क्यों करते हैं? फरमाया व कुल्लु मा काना अदखल फिल अदब वल इजलाल काना हसनन, जो काम हुजूर के अदब में इजलाल में हो वो काम अच्छा होता है। हुजूर की बारगाह का इस तौर पर अदब बजा लाते थे असहाबे रसूल भी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जिन लोगों तक हुजूर के दीन का पैगाम पहुंचा है और जिन्होंने इस मिशन को आगे तक बढ़ाया है। और फिर क्या खूब लिखा किसी ने, फरमाया अदब गा हेश ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। फरमाया मुस्तफा करीम की बारगाह का अदब तो वो अदब है कि जुनैद बगदादी और बायजीद बिस्तामी जैसी शख्सियत जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होती हैं तो अपने सांस को रोक लेती हैं। ये है अदब हुजूर की बारगाह का। तो हुजूर की बारगाह का अदब जिन लोगों ने किया है उन्होंने दर्जे पाए हैं, और जिन्होंने इसको नहीं समझा उसकी दुनिया भी बस औकात और आखिरत भी दाव पर लगती है अगर वो ज़बान तान दराज करता है। तो दूसरा उसूल जो कुरान ने यहाँ पर दिया सूरह हुजरात में, क्या फरमाया? हमारा फासिक की बात पर तहकीक कर ली जाए। किस तौर पर? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतब
فتبینوا، جب فاسق تمہارے پاس آئے تو تم تحقیق کر لو۔ کیوں تحقیق کر لو؟ کیا وجہ ہے اس کی بات کی تحقیق کرنے کی؟ قرآن کہتا ہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جہالت کے باعث تم کوئی ایسی بات کہہ دو جس کے وجہ سے تمہیں بعد میں شرمندگی ہو، پریشانی ہو۔ انسان کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بول کر پچھتاتا ہے، نہ بول کر کبھی بھی نہیں پچھتایا جاتا، بولنے والا پچھتاتا ہے، اور جس کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ پچھتاتا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں پچھتاوا نہ ہو، اس طور پر تم پہلے تحقیق کر لو، تاکہ اس تحقیق کے بعد جو بات آگے بڑھے وہ تمہارے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے، سب کے لیے یکساں طور پر بینیفیشل ثابت ہو۔ لوگ بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، تم میں سے کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے۔ پتا چلا لالو کھیت میں بم دھماکہ ہو گیا، وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ لڈو بٹ رہے ہیں، کس نے پوچھنا ہے؟ کس نے تحقیق کرنی ہے؟ کوئی تحقیق کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لوگ اس طور پر افواہیں پھیلاتے ہیں، معاشرے میں رومرز پھیلتی ہیں، افواہیں پھیلتی ہیں، اور ان افواہوں کے باعث کتنے نقصان ہوتے ہیں میں اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جھوٹ انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن رب کی لعنت لیتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے یہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جب اللہ کی لعنت لی، لعنت سے مراد ہے کہ رب کی رحمت سے دور ہوا، رب کی رحمت سے دور ہوا، نفسا نفسی میں پڑا، برکت ختم ہوئی، اس کے معاملات سے رب کی رحمت ختم ہو گئی۔ اور جب رب کی رحمت ختم ہو جائے، افراتفری مچ جائے، بے چینی کا معاملہ ہو جائے، تو مجھے بتائیے کہ روئے زمین پر رہ کر میں اور آپ کون سا کمال کر لیں گے؟ کون سا اچھا کام ہم سے ہو جائے گا جب رب کی رحمت ہی ہم سے روٹ گئی، جب رب کی رحمت ہی ہم سے منہ موڑ لے اور اللہ کی طرف سے لعنتیں پڑتی ہوں جھوٹ بول بول کر۔ لوگ بولتے ہیں بغیر جھوٹ بولے ہمارا کاروبار نہیں ہوتا۔ آج بھی میں ایک جگہ دعوت دینے کے لیے گیا اور جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا۔ ہم نے کہا اپنے کام کو خراب کرتے ہیں آپ اس طور پر، آپ سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ رب العالمین نے جتنا رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ دے گا، لیکن آپ جھوٹ بول کر رزق حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی آپ کے گلے پڑتی ہے، لعنت کے مستحق ہوتے ہیں رب کی طرف سے۔ جب رب کی طرف سے لعنت کے مستحق بنیں گے تو رحمت کہاں ملے گی، برکت کہاں ملے گی؟ اس معاشرے میں بے قاعدگی ہی بڑھے گی، اس معاشرے میں امن کا، اور لوگ اس طور پر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں گے۔ اس معاشرے میں آپ دیکھیں ریالٹی اور پرسپشن، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے ریالٹی، قرآن کہتا ہے نا فتبینوا، تحقیق کر لو۔ کیا مطلب ہے کہ ریالٹی کی طرف جاؤ، حقیقت کی طرف جاؤ۔ یہ پوری کی پوری مارکیٹنگ ہے نا، یہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، یہ ساری کی ساری اگر میں یہ کہوں کہ اگر ٹھیک ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہوں گے جو سچ بولتے ہوں گے، ورنہ 70-80% اغلب گمان اگر میں کروں تو یہ پرسپشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کس کو پتا ہے، کس کو تحقیق کی پڑی ہے کہ جس پروڈکٹ کی آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں واقعی اس پروڈکٹ میں یہ بینیفٹس نہیں یا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ یہ شیمپو استعمال کر لیں، کبھی بھی آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے، ہمیشہ کالے رہیں گے۔ یہ کون تحقیق کرے گا اس کی؟ یہ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ اسکرولنگ کریں۔ میں اپنے کام کے لیے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو یہ ساری نظر سے گزرتی ہیں۔ کس نے تحقیق کی؟ یہ ایسا شیمپو میرے نزدیک تو نہیں ایسا بنا کوئی کہ جو اس طور پر انسان کے لیے افیکٹو ثابت ہو، نہیں ایسا۔ کسی کے علم میں ہو تو بتا دیجیے گا، اکثر لوگ لگا لیا کریں گے، جان چھوٹ جائے گی بار بار ڈائی کرنے سے ان کو۔ قوم کو لگا دیا ہم نے انرجی پر، اور قوم جو ہے اپنی رگوں میں شوگر کو لے رہی ہے۔ کتنی شوگر کے مریض اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں؟ ریسرچ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے پاکستان میں شوگر کے مریض، ان میں 78% لوگ ایسے ہیں کہ جو شدید ذہنی مسائل میں مبتلا ہیں۔ 33 ملین پاکستانی شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ 33 ملین پاکستانی۔ کولڈ ڈرنک کے ذریعے ہم نے ان کی رگوں میں شوگر کو اتار دیا ہے۔ کس نے پوچھنا ہے؟ کس نے تحقیق کرنی؟ کوئی نہیں پوچھنے والا۔ آپ فریش جوسز پئیں، اس سے آپ کو انرجی بھی ملے گی، لیکن ہم نے انرجی لینے کے لیے کچھ اور چیزوں کو، کیونکہ وہ ایڈ ہمارے آنکھوں سے گزرتی ہے، یہ پرسپشن ہے اور کیا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو مارکیٹنگ، دوسری چیز جو خرابی ہے وہ کیمرے کی ہے۔ یہ کیمرہ جو ہے نا، یہ کیمرہ یہ بس اوقات ریئلٹی نہیں دکھاتا، یہ پرسپشن کریٹ کرتا ہے۔ کیمرے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، کیمرہ کچھ اور جو ہے، وہ کہتے ہیں نا اس کے ساتھ فلٹر لگے ہوئے، وہ فلٹر لگا کر کچھ اور دے رہا ہے۔ چہرے سب کے سملر ہی ہوتے ہیں، ملے جلے ہی ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں، لیکن کیمرہ کیا دکھا رہا ہوتا ہے؟ تو یہ سارے کے سارے پرسپشن کریٹ کرنے والی چیزیں ہیں۔ حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیمرے کی ایک دینی کام ہے، اس کے لیے ایک بینیفٹ ہے اس کا، وہ ہم نکال لیں، لیکن حقیقت کی دنیا سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ ہمارا اگر کوئی نہ کوئی ڈیپینڈ ہونا چاہیے نا، تو حقیقت پر ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت کو پیش نظر رکھیں، ہمیں اپنے معاملات کو کرنا چاہیے۔ تیسرا اصول جو قرآن نے دیا یہاں پر سورہ حجرات میں، فرمایا باہمی صلح اور عدل و انصاف۔ اس کا بھی ایسا لگتا ہے کہ
ہم نے خون کر دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ مومنین کے آپس میں دست و گریبان ہو جائیں فَأَصْلِحُوا، تو ان میں صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر ایک دوسرے پر حاوی ہو جائے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو اس گروہ سے اس وقت تک مقابلہ کرو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے۔ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پس اگر وہ لوٹ آئے تو پھر ان کے درمیان صلح کر دو، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، انصاریوں کا ایک ٹولہ کھڑا تھا، عبداللہ بن ابی بھی اس میں موجود تھا، منافقوں کا سردار۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش نے پیشاب فرما دی، عبداللہ بن ابی نے فوراً رومال لیا اور ناک سے لگایا اور کہتا ہے کہ آپ کے جانور کے پیشاب میں کتنی بدبو ہے۔ مقصد اس کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر تھا۔ عبداللہ بن رواحہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، اس کو پیچھے دھکیلا، جس طرح ہم یوں کر کے کسی کو دھکا دیتے ہیں، آپ نے دھکا دیا اس کو، وہ پیچھے گیا۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کے پیشاب میں وہ خوشبو ہے جو تیرے مشک میں بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم تو تشریف لے گئے، لیکن ان میں بات آگے بڑھ گئی۔ جب بات آگے بڑھ گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لے آئے، ان کے درمیان صلح فرمائی۔ قرآن کہتا ہے نا صلح خیر، صلح بہتر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی اگر آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا صلح کروانی چاہیے دونوں فریقین میں، اور صلح خیر، صلح بہتر ہے۔ اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ پرہیزگاری سے قریب ترین ہے۔ تو اسلام جو ہے عدل کا، انصاف کا، یہ ہمیں درس دیتا ہے۔ عربی مقولہ کیا فرمایا کہ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، کہ نظام کفر کا تو چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو فراموش کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، آج روئے زمین پر دنیا دیکھتی ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ان پر کیسی آزمائش آتی ہے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا اور رب کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے۔ جو شخص کچھ بدلہ نہیں لے سکتا، جو شخص کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے مال و متاع پر کوئی قابض ہے، اس کے دیگر وسائل پر کوئی قابض ہے، اور یہ مظلوم اندر ہی اندر کڑ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے دل سے جو نکلے گی رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے پہنچے گی؟ پھر دنیا نے دیکھا کہ مظلوموں کی بد دعائیں لینے والوں کے لیے رب کا ایسا انتقام آیا کہ پورے کا پورا علاقہ جنگل کی آگ میں جھلس گیا۔ جو لوگ غزہ کے مسلمانوں کو بے دردی سے مارنے، ان کو کاٹنے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے، ان کے گھروں کو مسمار کرنے پر راضی ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں دکھایا کہ اپنے جلتے ہوئے گھر کے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ رب کی بارگاہ میں کسی کا کیا مرتبہ ہے، مقام ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ جو اللہ نے ہمیں ہمارا دیا ہے نا، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور جو کسی اور کا ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مال پر اللہ رب العالمین استعمال کرنا مقدر کرے۔ تو ظالم کے حوالے سے اس طور پر ارشادات قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ پھر چوتھا اصول جو دیا، فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم مسلمان بھائیوں میں صلح کرو۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہلتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، جہاں پتہ چلے کہ دو افراد کے مابین کوئی معاملہ ہو گیا تو تیسرا آ کر اس کو مزید آگ لگائے گا، پیٹرول چھڑکے گا، کہ تھوڑا سا شعلہ بلند ہو تو پتہ چلے نا کچھ اور بھی، تو پتہ چلے نا یہی ہے، کچھ اور ہے، پھر مزید مرچ مسالہ لگا کر اس کو آگے کنوے کیا جاتا ہے۔ بات بسا ہو کر اتنی سی ہوتی ہے اور جب بن ٹھن کر آتی ہے تو اتنی بڑی آتی ہے، اور اس پر پھر خاندان جھگڑتے رہتے ہیں، اور کسی گھر کا، کسی قوم کا شیرازہ اس طور پر بکھر جاتا ہے کچھ لوگوں کی نادانی اور ناسمجھی اور بے شرمی کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمارے امام، ان کے نائی کا نام تھا کریم بخش۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا نا، آ کر کھڑا ہو گیا یوں ہاتھ باندھ کر۔ اعلیٰ حضرت مصروف تھے بات چیت میں، جب دیکھا کہ کھڑا ہوا ہے، فرمایا کریم بخش تو کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا حضور یہاں یہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں یہ صاحب ثروت بیٹھا ہے، یہاں یہ امیر بندہ بیٹھا ہے، یہاں یہ بیٹھا ہے، یہاں یہ بیٹھا ہے، میری جگہ، یعنی اس نے زبان سے تو نہیں بولا میں کہاں بیٹھوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا حکمت عملی فرمایا کہ تو بھی یہی بیٹھ جانا اس کے برابر میں، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسٹیٹس کا فرق تو قرآن نے مٹایا ہے، جس کو آج ہم نے سینے سے لگایا ہے۔ مجھے بتائیے نا کہ امیر لوگوں کے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں، غریب کو کہاں دعوت دی جاتی ہے؟ بسا اوقات غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں بلایا جاتا، امپلائیز کو نہیں بلایا جاتا، اور امیروں کی دعوت ہوتی ہے، کاش کے غریبوں کو بلایا جائے۔ اور ایک بدنصیبی اور ہو گئی ہمارے ساتھ، جو چپکتی جا رہی ہے ہمارے وجود کے ساتھ، کہ ہم نے جس کھانے پر فقط غریب ہی کا حق ہے، اس میں بھی نیت
بدل کر ہم نے امیروں کو کھلانا شروع کر دیا ہے، اور دعوت میت کو ہم نے نیاز کا نام دے کر لوگوں کو مزید کھانے پر اور کھلانے پر ابھارا ہے۔ کاش کہ اس پر بھی ہم تھوڑا سا ذہن بنا لیں کہ یہ غریب کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، نیت چینج کریں گے، حکم چینج ہو جائے گا، اس کا انکار نہیں کرتے ہم، لیکن یہ کھانا جو ہے وہ غریب کا حق ہے، یہ میرے آپ جیسوں کا حق نہیں ہے کہ جو اپنے گھر میں 3 وقت ہی پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، بلکہ کچھ بچا ہی لیتے ہیں۔ کہ غریبوں کو کھلائیں، ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اچھا کھانا میسر نہیں، ان کے دل سے دعا نکلے گی تو آپ کے مرحوم کا بیڑا پار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے وصیہ شریف میں لکھا ہے نا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو یہ کھانے بنانا، پھر نہیں بنانا، یہ بنانا۔ لوگ کہتے ہیں تمہارے اعلیٰ حضرت نے دیکھو کیٹرنگ کھول دی، ہم نے کہا اپنے لیے نہیں کھولی ہے، اس امت کے لیے، اس غریب عوام کے لیے جو اچھا کھانا پہلے ان کو میسر نہیں تھا، اس بہانے یہ اچھا کھانا کھائیں گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احمد رضا کو بخش دے گا۔ لاکھوں کروڑوں سنیوں کا پیشوا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، وہ یہ ذہن رکھتا ہے، اور میں اور آپ کیا ذہن رکھتے ہیں یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ 5واں اصول جو قرآن نے دیا یہاں پر سورہ حجرات میں، فرمایا کسی کی ہنسی مذاق بنانا، یہ بھی اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے کیونکہ ہو سکتا ہے ہنسنے والا اس سے بہتر ہو، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت پر ہنسے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ثقل سماعت تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، تھوڑا دیر ہو گئی، کچھ صحابی تھے، کبھی ہو سکتا ہے دیر ہوئی ہو ان کے لیے، ہمارے یہاں تو ہوتی ہی دیر ہے، ہم تو وقت پر پہنچنے کے لیے تیار نہیں، ہم جتنی بھی تیاریاں کر لیں، جن کے لیے کریں وہ بھی وقت پر نہیں آتے، ابھی بھی نہیں ہے، میجورٹی ابھی بھی غائب ہے، حالانکہ انہی کے لیے اہتمام ہے، لیکن ہم پھر بھی نہیں۔ یعنی کہ ہم جس وقت سدھر جائیں گے نا، جس وقت ہمارے ذہن میں وقت کی اہمیت آ جائے گی نا، تو ہم شاید کامیاب ہو جائیں۔ جس قوم کے نزدیک وقت کی اہمیت نہیں ہے نا، اور وقت سے سیکھتے نہیں ہے نا، پھر ایک وقت آتا ہے وقت ان کو سکھاتا ہے، اور جب وقت کی مار پڑتی ہے تو پھر جو سمجھ میں آتا ہے نا، تو وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے پہلے سنبھلنا چاہیے، سدھرنا چاہیے۔ نماز بغیر وقت میں پڑھ لیتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت مقررہ میں مومنوں پر فرض ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھیں جو لیٹ ہوتے ہیں، جو لیٹ آنے کے عادی ہیں نا ریلیجس گیدرنگ میں بالخصوص، ان کو فجر کی نماز ابھی پڑھنی چاہیے۔ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ تو جب وقت نہیں ہے تو نماز کا وقت نکل گیا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ جو کچھ نکل گیا وہ کہاں حاصل ہوگا بعد میں؟ جو علم دین نکل گیا، جو قرآن کے فرامین نکل گئے، جو حدیث کے فرامین نکل گئے، وہ کیسے دوبارہ ہاتھ میں آئیں گے؟ لیکن یہ افسوس اس کو ہو نا جس کا اندر کچھ بیدار ہو، اور جس کا اندر مر گیا ہے اس کو اللہ ہی بیداری عطا فرمائے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ثابت بن قیس آئے، کچھ تاخیر ہو گئی، مجلس بھری ہوئی تھی، وہ آئے آگے، مصطفیٰ کریم میں اور ان کے درمیان ایک شخص حائل تھا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس نے کہا تو کون ہے؟ فرمایا میں فلاں ہوں۔ کس کا بیٹا؟ فلاں کا بیٹا ہو۔ یہ بات اس شخص کے لیے تھوڑی چبھنے والی تھی، پریشانی والی تھی، تھوڑی مشکل والی بات تھی۔ تو اس طور پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کوئی کسی پر نہ ہنسے۔ ہم لوگ غربت میں مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، غریب لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس طور پر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہو۔ جب قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ مقتول جس کا قتل ہوا ہے، قاتل کا پتہ چلانا ہے تو ایک گائے ذبح کرو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ مذاق مسخری کرنا یہ تو جہالت ہے۔ آج ویکینڈ نائٹ ہوتا ہے نا، سیٹرڈے نائٹ، اتوار جو ہے فیملی کے لیے اور سیٹرڈے نائٹ جو ہے وہ دوستوں کے لیے، رات 12 بجیں گے تو مختلف جگہوں پر منڈیاں لگ جائیں گی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے مذاق بنتے ہیں، لوگوں کے عیب بیان ہوتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث تو نہیں بیان ہوتا نا بھائی، قرآن و حدیث سے اتنی محبت ہوتی تو قرآن و حدیث کے لیکچر میں آئے، یہ تو نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے دوستوں میں؟ حالانکہ قرآن اس بات کی مذمت کر رہا ہے، ہمارے کوئی کسی پر ہنسے نہیں، کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ تم سے زیادہ درجے والا ہو، اس کا مقام و مرتبہ تم سے زیادہ ہو، لیکن آج ہم اس کو بھی نہیں سمجھتے۔ ایک اور اصول، چھٹا اصول دیا، وہ کیا؟ تانا زنی نہ کرو، ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں تانا نہ دو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ تانا دینے میں انہوں نے PhD کیا ہوا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے علاج کیا؟ اب اس کی تو فطرت ہم نہیں بدل سکتے، اس کو تو ہم قائل نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ فارگیو اور فارگیٹ کا فارمولا استعمال کر لیں، چھوڑیں، بھول جائیں اور آگے بڑھیں، درگزر کریں، کیونکہ جو شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، جس کی زبان چلتی ہے تو کئی لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے، تو ایسے شخص کا علاج کیا ہے؟ فارگیو، فارگیٹ، آگے بڑھیں۔ ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہوتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر ایک سے بات نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک سے تکرار نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک سے بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ شریعت نے بھی اسی شخص کو سمجھانے کا حکم دیا ہے نا جس میں سمجھنے کی صلاحیت ہے،
جس کے بارے میں آپ کو گمان غالب ہے کہ وہ شخص میری بات نہیں مانے گا، اس کو تبلیغ کرنا، انسسٹ کرنا، یہ تو آپ پر لازم بھی نہیں ہے۔ آپ اسی شخص کو میسج کنوے کریں گے نا جو سمجھے گا، جس کے بارے میں آپ کو ہوگا یہ میری بات مان لے گا، سن لے گا، تو میں اس کو دعوت دے دوں، ورنہ شریعت آپ پر سختی نہیں کرتی۔ تو ہر گیند کھیلنے والے نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ہر کسی سے بحث تکرار نہیں ہونی چاہیے، اور ہر ایک سے ہم نے اس طور پر بات چیت نہیں کرنی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور اصول دیا یہاں پر، 7واں اصول، برے القاب سے نہ پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی ناگوار ہے کہ مسلمان ہو کر فاسق کہلائے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا بھی اس حکم میں داخل ہے، برے نام رکھنے میں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الفاضل کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی کو سور، کتا، گدھا، بکرا، بیل، بندر، الو کہنے پر بھی تعزیر ہے، گدھے کا بچہ ہے۔ یہ تو اس معاشرے میں اتنا عام ہے کہ شاید آپ دن بھر میں پتہ نہیں 20 مرتبہ نوٹ کرتے ہو جس کے منہ میں یہ بات جم چکی ہے، اور ایک کو گدھے کا بچہ بناتے ہیں، حکم تعزیر ہے، یعنی سزا دی جائے شرعاً۔ کون دے گا؟ حاکم وقت دے گا، شوہر دے گا بیوی کو، والدین دیں گے اولاد کو، اور استاد دے گا شاگردوں کو، یعنی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا کہ کوئی بھی اس تعزیر سے بچ نہ پائے۔ تو اپنے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو ہم بولتے رہیں تو یہ اچھا بھی نہیں لگتا، اپنی زبان کیوں خراب کرنی ہے ہمیں؟ سارے ہی خراب ہیں تو ایک ٹھوکی کے پیٹ کا ہے، سارے ہی برے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان پیدا کیا، سب کی عزت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، اس کے رکھنی چاہیے اس کے ساتھ۔ آگے کیا فرمایا؟ 8واں اصول دیا، فرمایا کہ بے جا گمان سے بچو، بدگمانی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو لوگ اس طرح بدگمانی میں پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، اللہ کے لیے برا گمان رکھنا حرام ہے۔ مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھنا، نیک گمان رکھنا مستحب ہے، اور برا گمان رکھنا حرام ہے۔ فاسق مومن اگر ہو تو اس کے ساتھ جیسے اس کے افعال ہیں نا، جیسا اس کا رہن سہن ہے، جیسے اس کے معاملات ہیں، ویسا گمان اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا 9واں اصول دیا، عیب نہ ڈھونڈو، ولا تجسسوا، عیب میں نہ پڑو، ایک دوسرے پر عیب لگانا۔ اگر ایک مومن دوسرے مومن پر عیب لگاتا ہے تو خود کو عیب دار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین حدیث پاک، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہارے اعمال کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا۔ جو بندہ دنیا میں رہ کر لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالے گا، کل بروز قیامت اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور یہاں تو جیسی تیسی کٹ ہی جاتی ہے، وہاں پر اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے عیب کھول دیے تو مجھے بتائیے کیا ہوگا ہمارا۔ تو لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالیں، کوئی کسی کمزور بات سمجھ میں آ بھی گئی ہے، دیکھ بھی لیے، تو بجائے اس کے اس کو مزید نمک مرچ لگا کر آگے بڑھائیں، اس پر خاموشی اختیار کریں تاکہ کسی مسلمان کے عیب پر دوسرا مسلمان مطلع نہ ہو۔ آگے فرمایا 10واں اصول، غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو غیبت کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اس معاشرے میں کتنی عام ہو گئی ہے، جہاں 4 بندے بیٹھے 5ویں شخص کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا نا کبھی یہ جو سیٹرڈے نائٹ ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے، جو منڈیاں لگتی ہیں 12 بجے سے لے کر 4-5 بجے تک، اس میں کیا ہوتا ہے؟ غیبت ایک نمایاں موضوع، کسی کی بھی جو اسٹوری پتہ چلنی چاہیے، اور اس اسٹوری کو ہم نمک مرچ لگا کر، مزید مسالے لگا کر آگے کنوے کرتے ہیں، اور اس طرح مسلمان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا فاسق مومن کا کی غیبت کرنا، اس کی عیب بیان کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فاجر کے عیب بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں، فاجر کے، ہر ایک شخص کے نہیں۔ یہاں تو ہم مسجد کے امام کو بھی نہیں چھوڑتے، اس پر بھی جو ہے ہم اپنے طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا بتا، اس کی چھوٹی چھوٹی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یار یہ اس نے فلاں موقع پر سانس کیوں لی، اس کو سانس نہیں لینی چاہیے کیونکہ ہم سے پوچھا جو نہیں ہے۔ اس طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں اور غیبت میں پڑتے ہیں، اپنے اعمال نامے کو خراب کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں۔ غیبت بالاتفاق کبیرہ گناہ ہے، حدیث پاک میں غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے نا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے کہ اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی تو اس کی مغفرت فرما، اس کے درجے کو بلند فرما، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آپ بھی نیت کریں اللہ ہم نے جن جن کی غیبت آج تک کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی آسانیاں کرے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 لوگوں کی کوئی حرمت نہیں ہے، بدمذہب، ایک ظالم بادشاہ، اور تیسرا فاسق مومن۔ فرمایا ان کی کوئی حرمت نہیں ہے، ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ 11واں اصول اور آخری اصول دیا
کہ مرد اور عورت قبیلے خاندان رب العالمین نے بنائے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلہ کر دیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، کون کس علاقے سے بلونگ کرتا ہے، کس قبیلے سے بلونگ کرتا ہے، کس جماعت سے بلونگ کرتا ہے، کون سی مادری ٹنگ ہے اس کی، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا کہ مجھے اور آپ کو اگر بریانی بنانی ہے، چکن بنانی ہے، بیف بنانی ہے، مٹن بنانی ہے، اچھا سا گوشت لیں گے، اچھے چاول لیں گے، اسپائسز بھی اچھے استعمال کریں گے، لیکن جس پتیلے میں پکایا وہ پتیلا اندر سے کالا ہے، خراب ہے، مجھے بتائیے اتنے سارے اخراجات کے بعد وہ بریانی ہمیں کھانے کو دل نہیں چاہے گا جب اس کا برتن اندر سے خراب ہے؟ یا کوئی یہ کہہ دے کہ اس برتن میں ایک قطرہ شراب کا گر گیا تھا، میں اور آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ من کا برتن، 5 نمازیں ہم پر اللہ نے فرض کی، رمضان کے روزے ہم پر اللہ نے فرض کیے، رجب اور شعبان میں لوگ روزے کثرت سے رکھتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ دیں، حج بیت اللہ کریں، اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد بھی من اگر پلید کا پلید ہے، عبادت کی روحانیت نہیں ملتی، اس کا مطلب ہے کہ پہلے من کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح گندے برتن میں بریانی پک کر ہمارے سامنے آئے تو ہمارا کھانے کو جی نہیں چاہے گا، من کا برتن اگر آلودہ ہے تو عبادت کی روحانیت کہاں سے ملے گی، عبادت کی برکت کہاں سے ملے گی؟ کیسے ہمیں عبادت کا وہ نور حاصل ہوگا جو پاک صاف ستھرے دل میں جگہ کرتا ہے؟